مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی جارحیت، مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس سعودی عرب میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 11 نومبر کو ریاض کا دورہ کریں گے۔ سربراہ کانفرنس میں فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی حمایت کا عزم کا اعادہ۔ کانفرنس میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب ملکوں کے رہنما شریک ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا اہم چیلنج، آذربائیجان اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس COP29 کا میزبان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 12 اور 13 نومبر کو باکو کا دورہ کریں گے۔ ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا جائے گا۔ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر زور۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں معاونت بڑھانے کے امکانات سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر پر ترکی کے مسلسل حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کے ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا پاکستان نیپال کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ نیپال کے سبکدوش ہونے والے سفیر کاپاس ادکاری محمد شہباز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے لیے سبکدوش سفیر کی خدمات کی تعریف۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 499 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 92,520 پر بند۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، سونا فی تولہ 5,400 روپے سستا ہو گیا۔ ملک بھر میں گنے کا کرشنگ سیزن 21 نومبر سے شروع کرنے کا فیصلہ، تعمیل نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی صدارت میں شوگر ایڈوائزری رپورٹ اجلاس میں فیصلہ، کاشتکاروں کے واجبات ادا نہ کرنے والی ملوں کو چینی برآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈے کی ملاقات، خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال پر اظہار تشویش، قیام امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود وفاق کی اہم ترجیح ہے۔ صوبے میں سیکیورٹی سے متعلق ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صوبے میں معیاری تعلیم کی فراہمی اور دانش اسکول کے قیام کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ لوگ حکومت میں ہیں، صوبے کے مسائل بڑھ رہے ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ احتجاج میں مصروف ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے قانون شکن عناصر کی حوصلہ افزائی قابل مسمت ہے۔ احتجاج اور انتشار میں ملوث سرکاری ملازمین کے لیے مراد اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 11 سال سے برسر اقتدار تحریک انصاف عوامی مسائل کے حل میں مکمل ناکام ہے۔ صوبے میں امن و امان، پولیو اور دیگر اہم چیلنجز پر توجہ کی بجائے ذاتی مفادات اور انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد، چین کے سفیر جونگز ڈونگ سے ملاقات۔ کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے چین کے 2 شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ چین کے شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزارت بحریہ امور کی بہترین کارکردگی، رواں سال 90 ارب روپے منافع کمایا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی عالمی درجہ بندی میں ترقی، بین الاقوامی کمپنیاں میری ٹائم سیکٹر میں اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ میری ٹائم سنگل ونڈو کے قیام سے بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں ماہ نئی شپنگ پالیسی لا رہے ہیں وفاقی وزیر برائے بحریہ امور قیصر احمد شیخ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں انصاف کی فراہمی سے متعلق اجلاس، ماہرین کی بھی شرکت۔ عدالتی نظام کے موجودہ وسائل اور مواقع کا جائزہ، مجوزہ عدالتی اصلاحات کے تحت معاشرے کے کمزور طبقوں کے مقدمات کو ترجیح دینے پر زور۔ عدالت اصلاحات کو حتمی شکل دینے سے قبل عوامی مباحثہ کرایا جائے گا، سپریم کورٹ۔ پنجاب میں اسموگ کی شدت برقرار، صوبے میں اسپورٹس گالا کا انعقاد ملتوی۔ حکومت کی جانب سے لاہور میں شہریوں کو ماسک کی فراہمی شروع، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا، اسموگ کی وجہ سے گلے، سینے، آنکھوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔
غزہ پر اسرائیل کے مظالم جاری، صہیونی فوج کے مختلف علاقوں پر بمباری میں 31 افراد شہید، شمالی غزہ کا محاصرہ بدستور جاری، نہتے فلسطینی قحط سے مر رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا رد عمل، لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے، 40 افراد شہید، 53 زخمی۔ رو کی عالمی سطح پر دہشت گردی ناقابل قبول، آسٹریلوی وزیر خارجہ کی کینیڈا میں سکھوں کو نشانہ بنانے کی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت، دہشت گرد واقعات کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں، آسٹریلیا وزیر خارجہ پینی وانگ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے فائدہ اور تصادم سے نقصان ہوگا، مذاکرات کے ذریعے ہی اختلافات کا حل ممکن ہے۔ پاکستان آسٹریلیا کی کرکٹ سیریز دوسرا ایک روزہ میچ کل ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی پریکٹس فیلڈنگ کی خصوصی مشقیں، 3 میچز کی سیریز میں میزبان آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔